بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے ذہن میں ہوگا کہ ہم گفتگو عرض کر رہے تھے خانہ کعبہ کی تعمیر نو کی، اس حوالے سے گفتگو عرض کی جا رہی تھی۔ تو ہم نے عرض کیا تھا کہ قریش مکہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے، بڑا شوق و ذوق سے، کسی قسم کا کوئی اختلاف وغیرہ یہ نہیں تھا۔ لیکن جب باری آئی حجر اسود کی تو اب اختلاف شروع ہو گیا۔ اب ہر قبیلے کی خواہش یہ تھی کہ یہ اعزاز ہمیں مل جائے، ہم نے حجر اسود جو ہے نا رکھنا ہے اسی جگہ پر، اور ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ اگر بزور شمشیر تلوار کے زور سے ہمیں اگر یہ اعزاز مل سکتے تو ہم تلوار کے زور سے لیں گے، لیکن ہم نے رکھنا ہے۔ اچھا، بنو عبد الدار ایک قبیلہ تھا، اس نے اپنے قبیلے کے افراد اور اپنے حلفاء کو جمع کیا اور یہ عہد کیا کہ ہم نے ہی رکھنا ہے حجر اسود۔ اچھا، اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ ایک پیالے میں خون لایا گیا، خون سے بھر دیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے ہاتھ ڈبوئے پیالے میں اور قسم اٹھائی کہ ہم ہی رکھیں گے۔ یہ ایک عہد و پیمان ہوتا تھا، ایک معاہدہ ہوتا تھا مضبوط قسم کا کہ ہم نے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا کسی بھی صورت میں۔ تو انہوں نے اس طرح کا معاہدہ کر لیا۔ اچھا، 4-5 روز تک حالات جو ہے کشیدہ رہے، کسی بھی وقت ہر لحظہ لڑائی کا خطرہ تھا، کسی بھی وقت کوئی بڑا دھماکہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک دفعہ یہ تصفیہ کے لیے بڑے بڑے سردار حرم شریف میں جمع ہو گئے، اس کا کوئی حل ہونا چاہیے۔ تو السیرۃ النبویہ جو ابن کثیر کی ہے، اس میں واقعہ ہے کہ ابو امیہ بن مغیرہ بن عبداللہ نے کہا، یہ ولید بن مغیرہ کا بڑا بھائی تھا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تایا تھا، تایا ابو تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ سب لوگ واقف ہیں۔ اس نے کہا، یا معاشر قریش اجعلوا بینکم فیما تختلفون فیہ اول من يدخل من باب هذا المسجد یقضی بینکم فیہ ففعلوا، کہ ایسا کرو جو اس معاملے میں تم اختلاف کر رہے ہو اس میں اپنا کوئی حکم، کوئی ثالث مقرر کرو جو تمہارے درمیان کیا کر لے، اس کا فیصلہ کر لے، اور جو مسجد کے دروازے سے حرم شریف میں پہلا شخص داخل ہو جائے اسی کو کیا کر لو، تم حکم ثالث مقرر کر لو۔ تو فرماتے ہیں اگلی صبح سویرے مسجد حرام میں بنو شیبہ کا، بابو بنی شیبہ ایک ہے، بنو شیبہ کے گیٹ ہے، اس گیٹ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو گئے۔ یہ بابو بنی شیبہ کا گیٹ اب بھی موجود ہے، یہ جو ہے نا مسعی جہاں پر ہم صحیح کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ ایک ہے صفا دائیں طرف ہے نا، مروہ کے قریب باہری گیٹ جو ہے نا بابو بنی شیبہ ہے۔ یہ پہلے آگے تھا لیکن چونکہ توسیع ہو گئی نا، اب وہ گیٹ اس طرح وہ ادھر پہنچ گیا، ادھر تک توسیع میں۔ تو یہ اس سے آگے جو ہے نا علاقہ ہے، یہ مسعی سے اوپر جو علاقہ ہے صحیح ہوتی ہے نا، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ادھر بنو شیبہ رہتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک بھی ادھر ہی تھا، تو بنو شیبہ جو قبیلہ تھا نا وہ اسی ادھر ہی سارے رہتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو گئے تو سب نے کہا، ھذا الامین رضینا بہ حکما ھذا محمد، یہ تو امانت دار شخص ہے، ٹھیک ہے، اس کے فیصلے پر ہم راضی ہیں، یہ تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہی فیصلہ کیجئے اس کا کیا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عدل و انصاف کیا، فرمایا ہلم الی ثوبا، میرے پاس ایک کپڑا ایک چادر لے آؤ۔ چادر لائی گئی، اس کے بعد فرمایا چادر کو بچھاؤ، چادر بچھائی گئی، اس کے بعد فرمایا کہ یہ پتھر اس کے اندر رکھو، حجر اسود رکھا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قبیلے سے ایک سردار کو بلایا اور کہا اس سائڈوں سے سب چادر پکڑ۔ اب سب نے چادر پکڑ لی، اب آہستہ آہستہ لے کے جا رہے ہیں، وہ جگہ لیں گے جہاں پر حجر اسود کو رکھنا تھا۔ تو اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ حجر اسود اٹھایا اور اپنے جگہ پہ لگا دیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد تعمیر شروع ہو گئی۔ تو تعمیر جو خانہ کعبہ کی تھی وہ 18 ہاتھ بلند رکھی گئی عمارت۔ اب سب اس فیصلے پر راضی ہو گئے۔
اب سب سے پہلے جو خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا گیا تھا وہ قباطی غلاف تھا، سفید رنگ کا ایک کپڑا ہوتا تھا جو مصر میں تیار ہوتا تھا۔ اس کے بعد برود یعنی یمنی چادروں کا غلاف چڑھایا گیا۔ اس کے بعد حجاج بن یوسف نے جب وہ مکہ مکرمہ کا گورنر بنا تو اس نے دیباج ریشم کا غلاف جو ہے نا وہ نظر کیا خانہ کعبہ کے لیے۔ تو اس واقعے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عظمت اور زیادہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گئی۔ پہلے سے تھی، عظمت تھی، لیکن اس کے بعد اور زیادہ جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم دلوں میں پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ بعض شعراء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعریف کے بارے میں قصیدے بھی لکھ لیے، قصیدے لکھے، اشعار پڑھے گئے، اور یہاں پر اب اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بعثت سے پہلے بھی محامد، کمالات کا محور تھی، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، لوگ اس وقت بھی تعریف کرتے ہوتے تھے۔ علامہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے الاصابہ فی تمییز الصحابہ، اور اسی طرح علامہ ابن اثیر رحمہ اللہ نے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے، بعثت سے قبل کا واقعہ ہے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو آپ حضرات نے سنا ہے، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ حارثہ ان کے والد کا نام تھا، سعدہ ان کی والدہ کا نام تھا۔ ایک دفعہ وہ اپنی والدہ سعدہ کے ساتھ اپنے نانحیال آئے ہوئے تھے، تو بنو قین ایک قبیلہ تھا، پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، اس طرح ڈکیتے وغیرہ یہ شب خون وغیرہ وہ مارتے تھے، تو انہوں نے اس قبیلے پر حملہ کیا، شب خون مارا، جی جو نقصان کرنا تھا وہ تو کیا مالی، ان کو بھی پکڑ لیا، اپنے ساتھ لے آئے، ان کو غلام شو کیا، ہمارا غلام ہے، اور لا کر عکاظ منڈی میں ان کو بیچ دیا۔ عکاظ کا کے حوالے سے پہلے ہم لوگ گفتگو عرض کر چکے ہیں۔ تو ادھر حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے خریدا 400 درہم کا۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے تھے، اور لا کر اپنی پھپھی صاحبہ کو گفٹ کر دی، یہ غلام آپ کو گفٹ کر دو، آپ کی خدمت کرے گا۔ تو جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد مبارک میں آئی، تو انہوں نے اپنے شوہر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گفٹ کر دیا، اس کے بعد آپ کی خدمت کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسی وقت آزاد کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت پیار تھا، بہت محبت تھی، پہلے بھی ہم عرض کر چکے ہیں، ان سے بھی تھا، ان کے بیٹے اسامہ سے بھی تھا، بہت پیار تھا، حتیٰ کہ ام ایمن کے ساتھ، جن کا نام برکت تھا، جس کے بارے میں پہلے ہم عرض کر چکے ہیں، ام ایمن کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کا نکاح کرا دیا تھا۔ تو ادھر آئیں، رہنے لگے۔ ان کے والد جو تھے حارثہ، وہ اپنے بیٹے کی محبت میں دیوانے ہو گئے، اشعار کہنے لگے، ہر وقت ہر جگہ اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے لگے۔ اچھا، ایسا وہ بنو کلب چھوٹے کاف کے ساتھ ایک قبیلہ تھا، وہ حج کے لیے آیا ہوا تھا، تو انہوں نے دیکھ لیا زید کو، زید بن حارثہ کو، انہوں نے زید بن حارثہ کو پہچان لیا، اور زید بن حارثہ نے ان کو پہچان لیا، ملاقات ہو گئی۔ اس کے بعد وہ قبیلے والے گئے اور ان کے والد کو بتا دیا۔ زید بن حارثہ نے پیغام بھیجا کہ میں اپنے قبیلے سے اب بھی محبت کرتا ہوں، اور والدین کی محبت میرے دل میں ہے، اب میں ان کو بھولا نہیں ہوں۔ خیر، بتایا تو ان کے والد حارثہ اپنے بھائی کلب کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے بنو ہاشم کے نور نظر، اے اپنے سردار کے لخت جگر، ہم آپ کے پاس ایک درخواست لے کر آئے۔ درخواست کیا ہے جی؟ میرا بیٹا آپ کے پاس ہے، اس طرح زیادتی کی گئی، اس کو ادھر لایا گیا، جو بھی واقعہ میں نے آپ سے عرض کیا، اس طرح غلام شو کیا گیا، ان کو ادھر بیچا گیا، تو اب میں واپس کر دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کو بلا لیتا ہوں، اگر تو آپ کے ساتھ جانا چاہیں تو خوشی سے میری طرف سے اجازت ہے، میں نہیں روکوں گا، اور اگر وہ جانا نہ چاہے، ادھر رہنا چاہے، تو پھر میں مجبور نہیں کر سکتا۔
اس فیصلے پر بہت خوش ہو گئے کہ اسے ہمیں آپ سے یہی توقع تھی، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے. اور ان کے ذہن میں تو یہ تھا کہ بچہ ہے وہ یہ ہمارے ساتھ جائے گا. ٹھیک. اس کے بعد زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا. ان سے کہا کہ آپ کو جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی، یہ میرے والد ہیں اور یہ میرے چچا ہیں، یہ آپ کے پاس آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں. اب آپ کے پاس اختیار ہیں، ان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، کوئی پابندی نہیں. تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ آپ میرے لیے والد بھی ہیں، آپ میرے لیے چچا بھی ہیں، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. تو ان کے والد کو غصہ آیا حارثہ کو، وَيْحَكَ، کہ تیری ہلاکت کو، أَتَخْتَارُ الْعَبُودِيَّ عَلَى الْحُرِّيَّةِ، کہ تم غلامی کو ترجیح دیتے ہو، اختیار کرتے ہو آزادی پر، تمہیں کیا ہو گیا؟ خیر انہوں نے کہا کہ آپ کو نہیں پتہ میں کہاں پر رہ رہا ہوں اور کس ہستی کے ساتھ میں رہ رہا ہوں، اس ہستی پر میں تمہیں ترجیح نہیں دے سکتا. تو اسی طرح وہ واپس چلے گئے، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ادھر رہ گئے. تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متبنہ بنا دیا، لے پالک بیٹا. ان کو کہتے تھے زید بن محمد پہلے. پھر جب سورہ احزاب کی آیت نازل ہو گئی نا، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کہ تم ان کو ان کے والد کے ناموں کے ساتھ پکارو، یہ زیادہ انصاف کی بات ہے اللہ کے یہاں. تو اس کے بعد پھر زید بن محمد سے یہ زید بن حارثہ ہو گئے، محمد کا لفظ کاٹ دیا گیا. اور میں نے آپ سے عرض کی کہ کتنا پیار تھا، اور یہاں تک کہ ام ایمن جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کہا کرتے تھے، ان سے جو ہے نا ان کا نکاح کرا دیا تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے کچھ دن پہلے بڑا لشکر جب بھیجنے لگے تو اسامہ بن زید کو اس کا امیر بنا. وہ اس لشکر میں ابوبکر صدیق بھی تھے، عمر فاروق بھی تھے، وہ ان کے ماتحتی میں 17 سال اس بچے کی عمر. اب اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس بچے کی اسٹیٹس کیا تھی سرکار کی نظر میں، اور پھر اس بچے کے والد کی محبت سرکار کے دل میں کیا ہوگی، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اچھا ایک اور واقعہ بھی ہے، یہ بھی بعثت سے پہلے کا ہے، میرے خیال اسی کو بھی ذکر کر دیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ بعثت سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو یہ شرک سے، بتوں کی عبادت سے بیزار تھے. کچھ لوگ تھے جن کو حنفاء کہا جاتا تھا، جن میں 4 نام سر فہرست ہیں. ورقۃ بن نوفل، نام آپ لوگوں نے سنا ہے، عبید اللہ بن جحش، عثمان بن حویرث، زید بن عمر بن نفیل. یہ آخری جو ہے نا یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے چچا تھے. انہی کے بیٹے سعید بن زید 10 مبشرہ میں سے ہیں نا، وہ حضرت عمر کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور ان کے بہنوئی بھی ہیں. وہ جو اسلام کا واقعہ تھا، بہن کو مارا تھا، ان کو انہی کے پاس گئے تھے نا سب سے پہلے، وہ 10 مبشرہ میں سے ہیں. تو یہ تھے. تو ایک دفعہ یہ جمع ہو گئے، انہوں نے کہا یار کب تک ہم اس طرح زندگی گزاریں گے، یہ جو کام کر رہے غلط کام ہے، یہ شرک ہم نہیں کر سکتے، تو ہمیں حق کی تلاش کے لیے نکلنا چاہیے. تو مختلف جگہوں پر نکلے. عثمان بن حویرث یہ گئے قیصر روم کے پاس، ان سے ملاقات ہو گئی اور عیسائی ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے ان کو رکھا اپنے محل میں اور ان پر خرچ کرتے رہے. خزانوں کے دروازے کھول دیے، سونے اور چاندی کے دروازے کھول دیے. جب ان کو جو ہے نا وہ ان کی ذہن سازی کی، اپنا بنا لیا، تو اس کے بعد انہوں نے ایک خطرناک سازش کی. وہ کیا؟ وہ یہ کہ اب باقی تو روم کو بالادستی حاصل تھی شام پر، ٹھیک ہے، اور علاقوں پر، مصر پر، فلسطین پر، لیکن مکہ مکرمہ جو شہر تھا اس پر وہ بالادستی حاصل کرنا چاہتا تھا. ایک تو خانہ کعبہ، لوگ مسلمان اس کا مسلمان تو اس وقت نہیں تھے، مشرکین اس کا احترام کرتے. دوسرے تجارت منڈی، بڑے بڑے تاجر یہاں پر رہتے تھے. تو سرداروں کو خریدنے کے لیے اس نے بہت سارا سونا چاندی اس کو دیا. عثمان بن حویرث کو کہا کہ جا کے یہ خزانوں کے کھول دے ان پر، سرداروں پر، ان کو ہم اپنے مال دے کر نا ہم اپنا ہمنوا بنا دیں گے، اپنا تابعدار بنا دیں گے، اس کے بعد ہم کنٹرول حاصل کر لیں گے. تو یہ وہاں سے آئے، کئی اونٹوں پر سونا لاد کر لائے.
تو یہ کام کرنے لگے، ملاقات شروع کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ تو خطرناک سازش ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا اور اس سازش کو ناکام بنا دیا. اب اسے آپ پہلے بھی مرض کر چکے ہیں کہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بس یہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس کیا کر رہے ہیں جی، ایک جگہ پر بیٹھ کر عبادت کر رہے ہیں، معاشرے میں کیا ہو رہا ہے اس سے بالکل الگ تھلگ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے پر بھی اس طرح گہری نظر تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بروقت اقدام کی وجہ سے خطرناک سازش جو ہے وہ ناکام ہو گئی. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من خليل ماكر عيناه تريان وقلبه يرعانا، إن رأى حسنة تفنها وإن رأى سيئة عذابها وإن رأى سيئة أذاعها. اللهم إنا نعوذ بك من البؤس والتباؤس. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين برحمتك.